مہمان اللہ جی کی رحمت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم میری پیارے سی ویورز، آپ سب کیسے ہیں اور میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں پلیز مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو آج میں بنانے لگی ہوں چکن شملہ مرچ وتھ سم ویجز۔ تو میں اپنی ریسپیز میں آئل کا استعمال بہت کم کرتی ہوں کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میری فیملی تھوڑی سی ہیلتھ کانشیس ہے۔ تو آج ہمارے گھر اللہ جی کی دو رحمتیں برسیں، مطلب کہ ایک ہمارے گھر مہمان ہے اور مہمانوں کے آنے ساتھ ہی ہمارے گھر تھوڑی سی بارش آنے لگ پڑی۔ تو جب ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں تو ہم اپنا کھانے کی جو ڈشز ہیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ مطلب ذرا سالن بنانے کی طرف ہی فوکس رکھتی ہوں۔ تو میں نے بنایا، میں نے کہا چلو آج میں قیمہ بنا لیتی ہوں۔ تو میری جو نند ہے، جو گل کی سسٹر ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں آج چائنیز رائس بنا لوں گی۔ کچھ دن پہلے میری امی آئی تھیں تو میں نے تب چائنیز رائس بنائے تھے، تو وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو آج جس ٹاپک پر میں جگنوں کی روشنی ڈالنا چاہوں گی وہ ہے ہماری غذا میں توازن۔ تو جیسا کہ ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستانیوں کا کوئی بھی پراپر ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا۔ وہ صبح ناشتہ کر لیتے ہیں، پھر 10 بجے پھر کچھ کھا لیتے ہیں، دن میں پھر سے 1:30 بجے روٹی کھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر سے شام میں چائے کے ساتھ بھی کچھ کھا لیتے ہیں، پھر رات کو بھی کچھ کھا لیتے ہیں، پھر نائٹ کریونگز بھی ہو جاتی ہیں۔ خیر سے ویڈیوز دیکھتے دیکھتے کہتے ہیں ہم نے کچھ کھانا ہی کھانا ہے۔ تو میری پیاری سی آڈینس، اپنے معدے کا تھوڑا سا مطلب کچھ احساس کرو، اس پہ مطلب اتنے ظلم مت کیا کرو، پراپر ایک اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرو کہ ہم نے اس طرح سے پورشن وائز کھانا ہے۔ ہم نے 3 ٹائم اگر کھانا ہے تو اتنا کھانا ہے، اگر ہم نے 6 ٹائمز کھانا ہے تو ہم نے تھوڑا کر کے کھانا ہے۔ اور پانی کو اپنی مطلب ڈائٹ میں اس طرح سے شامل کریں کہ آپ نے کم سے کم 8 سے 12 گلاس لازمی پانی پینا ہی پینا ہے دن میں، کیونکہ سردیوں میں ہماری اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں اور پانی پئیں۔ اور پانی میں اگر ہو سکے تو اس کو آپ نیم گرم کر کے رکھ لیں اور اس میں آپ سونف ڈال کے تھوڑا سا رکھ لیں، مطلب سونف بھی تھوڑا سا بوائل کر کے رکھیں، تو وہ آپ کو بہت اچھا مطلب آپ کے جو کھانا ہے اس کو ہضم کر دے گا، مدد کرے گا، اور آپ کی صحت کو اور آپ کے رنگ کو اور آپ کے اندر گلو لائے گا سمپل۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ظاہری شخصیت کو بھی نکھاریں، اپنے بال بنا کے رکھیں، اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھیں، اپنی اسکن کیئر کیا کریں، کوئی نہ کوئی آپ موئسچرائزر یوز کریں، سن بلاک تو لازمی آپ نے یوز کرنا ہی کرنا ہے، چاہے آپ کوکنگ کریں۔ کچن میں جانے سے پہلے تو مطلب آپ کا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہونا چاہیے کہ آپ نے اسکن کیئر لازمی کرنی ہے۔ اسکن کیئر میں سب سے پہلے آپ نے موئسچرائزر لگانا ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی بھی سیرم یوز کر لیں، اس کے بعد پھر آپ کیا کہتے ہیں سن بلاک یوز کریں، لازمی ٹنٹ یوز کر لیں لپس پہ، اپنے ہیئرز بنائیں، اس کے اوپر کوئی سیرم لگا لیں۔ تو اگر آپ لڑکیوں اپنے گھر میں سکون چاہتی ہو، امن چاہتی ہو، تو سب سے پہلے اپنی جو زبانیں ہیں نا ان کو کنٹرول کر لو، ان پہ تالے لگا لو، خاموش رہنا سیکھو، کیونکہ ہمارا دین بھی یہی درس دیتا ہے کہ ہم نے صبر سے، استقامت سے اور اپنے غصے کو کنٹرول کر کے آگے بڑھنا ہے، نہ کہ ہم نے غصہ اور لڑائی جھگڑے اور فساد کر کے اور مطلب کسی دوسرے کو نیچا دکھا کے ہمیں چین ملنا چاہیے۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح سے اگر آپ اپنی زندگی گزاریں گی تو ایک تو آپ خود پرسکون رہیں گی اور آپ کے گھر کا ماحول بھی سکون بھرا ہوگا، کیونکہ یہ جو زبان ہے نا یہ بالکل ماچس کی تیلی کی طرح ہے کہ یہ جہاں پر بھی آپ چلاتی جائیں گی نا تو وہاں پر آگ لگ جائے گی اگر آپ غصے میں چلا رہی ہیں تو۔ میں ٹھنڈی زبان کی بات نہیں کر رہی بالکل بھی۔ تو ہمیشہ کی طرح اگر میری باتوں میں آپ کو کوئی بھی بات غلط لگی، کوئی بات بری لگی ہو، آپ کو کوئی بات ہرٹ کر گئی ہو، تو میں اس کے لیے پہلے سے ہی معذرت خواہ ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہماری اپنی پیاری سی ڈش ریڈی ہو گئی تھی۔ تو اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔